بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پاک دامن بی بی، پاک دامن عورت کی وجہ سے قحط سالی ختم ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے بارش کا پانی برسا دیا۔ انسان اگر پاک دامن بن جائے، پاک دامنی والی زندگی گزارے تو اللہ رب العزت انسان کی پاک دامنی کی لاج رکھتے ہیں۔ تو ایک اللہ والے بزرگ ہیں شاہ عبد الحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ میں وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بڑا قحط ہو گیا، قحط سالی ہو گئی، آسمان سے بارش کا پانی نہیں آ رہا تھا، لوگ بڑے پریشان تھے، جانور چرند پرند وہ بھی پریشان تھے، آسمان سے پانی نہیں برس رہا تھا۔ تو لوگ ایک مرتبہ اکٹھے ہوئے دہلی کی سرزمین پر اور انہوں نے علماء سے رجوع کیا کہ اللہ رب العزت سے دعائیں کیجئے، اللہ رب العزت سے استغفار کیجئے اور اللہ رب العزت سے دعائیں کیجئے، اللہ رب العزت آسمان سے بارش کا پانی بھیجے، قحط سالی ہو گئی ہے۔ تو عوام الناس لوگ بھی اکٹھے ہوئے اور علماء بھی اکٹھے ہوئے، ایک چٹیل میدان کے اندر جاتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو بارش نہیں ہو رہی، کافی دیر تک دعائیں مانگتے رہے، بارش نہیں ہو رہی تھی، آسمان سے بادل نہیں آ رہے تھے۔ تو دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، نوجوان نے دیکھا یہاں لوگ جمع ہیں، اکٹھے ہیں، تو وہ نوجوان چلتے چلتے اس مجمع کے پاس آیا، ان لوگوں کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ آسمان سے بارش نہیں ہو رہی، اس لیے ہم دعائیں کر رہے ہیں اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت آسمان سے بارش کا پانی بھیجیں۔ تو وہ نوجوان اس مجمع سے تھوڑا دور ہوا، چلتے چلتے اس کے پاس ایک اونٹنی تھی، وہ اونٹنی کے پاس جاتا ہے، وہاں جا کر اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے، اس کی دعا ختم نہیں ہوتی تو اللہ رب العزت آسمان سے بارش کا پانی بھیج دیتے ہیں۔ ابھی اس نوجوان کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی تو اللہ رب العزت نے آسمان سے بارش کا پانی بھیج دیا۔ تو سب لوگ اس نوجوان کی طرف متوجہ ہونے لگے، یہ کوئی اللہ کا ولی ہے، اللہ کا برگزیدہ انسان ہے۔ تو علماء کرام اور سب مجمع والے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، لوگوں کی طرف پھر آ گئے۔ تو انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ آپ تو کوئی اللہ کے ولی ہے، اللہ رب العزت آپ کی دعا سے بارش کا پانی بھیج دیا ہے، آپ تو کوئی اللہ کے ولی اور بزرگ لگتے ہیں۔ تو وہ فرمانے لگے میں ایک گناہ گار انسان ہوں، گناہ گار شخص ہوں، یہ میری جو سواری ہے اونٹنی ہے، اس اونٹنی کے اوپر میری والدہ صاحبہ، میری ماں صاحبہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو میری ماں، میری والدہ پاک دامن عورت ہے، کبھی میری ماں بغیر پردے کے گھر سے باہر نہیں نکلتی، اور پاک دامن ہے، کبھی گھر کے کسی کونے کے اندر بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی ہے، کبھی کسی کونے کے اندر درود پاک پڑھ رہی ہوتی ہے، کبھی اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے، اور میں اس بات کا شاہد ہوں، گواہ ہوں کہ میری اماں پاک دامن عورت ہے، میری اماں نے پاک دامنی والی زندگی گزاری ہے، لہٰذا میں نے اپنی ماں کے دوپٹے کو اپنے ہاتھ کے اوپر رکھا اور اللہ سے دعا کی، یا ارحم الراحمین، میری ماں، میری والدہ پاک دامن ہے، اللہ یہ میری ماں کی پاک دامنی اور میری ماں کی چادر اور دوپٹے کی لاج رکھ، آسمان سے بارش کا پانی بھیج دے۔ تو فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے میری والدہ صاحبہ کی اس دوپٹے اور چادر کی اللہ رب العزت نے لاج رکھی ہے، اللہ رب العزت نے آسمان سے بارش کا پانی بھیج دیا ہے۔
تو میرے بھائیوں ذرا غور کیجیے، اگر مرد پاک دامن ہو یا عورت پاک دامن ہو تو اللہ ان کی پاک دامنی کی لاج ضرور رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء دعائیں مانگ رہے تھے، بڑے بڑے صلحاء دعائیں مانگ رہے تھے، اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر التجائیں کر رہے تھے، لیکن اللہ نے اس پاک دامن بی بی، پاک دامن عورت کی چادر کی لاج رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے آسمان سے بارش کا پانی بھیج دیا۔ تو میرے بھائیوں اگر ہم پاک دامن ہو جائیں مرد اور عورتیں تو اللہ رب العزت ہمارے اوپر سے عذاب اٹھا کر اللہ رب العزت ہمارے اوپر رحمتیں برکتیں عطا فرمائیں گے، پھر ہم اللہ رب العزت سے جو مانگیں گے اللہ پاک دامن کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ پاک دامن لوگوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ آئیے میرے بھائیوں اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں پاک دامنی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔